الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وقال تعالى في مقام آخر وَاتَّبِعْ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ صدق رب العالمین وقال تعالی فی مقام آخر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ قال نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم الا وإن فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق رب العالمین وصدق رحمت للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود پاک بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين ويا خاتم المعصومين۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام و اطاعت خلفائے راشدین، ایمان و محبت آل محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبمحمد رسول ونبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ قابل صد احترام ذی قدر سامعین و حاضرین، ماہ ربیع الثانی شریف پوری آب و تاب اور چمک دمک کے ساتھ
اپنے اختتام اور منازل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اسی اعتبار سے پچھلے چند ایک جمعات سے ہماری گفتگو اولیاء، صلحاء اور بزرگان دین کے حوالے سے چل رہی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ایک حدیث پاک بطور وضاحت اور بسلسلہ علماء، بلکہ علماء ربانیین کی جو ڈیوٹی ہے اس کے حوالے سے ذکر کی تھی۔ آج جو اولیاء و صلحاء کی خاص ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے پورا ایک موضوع پوری وضاحت اور دلائل کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے، جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے قلوب و اذہان کے اندر ان شخصیات کے مدارج اور ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو ہمیں سمونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنی وسعت نظر اور قوت قلب عطا فرمائے کہ اگرچہ ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم ہم اپنے اعمال کو کوشش کے ساتھ ان جیسا ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو تصوف و طریقت کے اعتبار سے پچھلے چند جمعات سے منسلک ہوتے ہوئے انسان کی جو قلبی کیفیات ہیں، یعنی کہ جن چیزوں کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے آپ کے گوش گزار کروں گا کہ صوفیاء کرام جب تصوف کی منازل کو طے کر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کیا قوتیں، کیا تصرفات اور کون سی طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ جو آپ لوگ مختلف جگہوں پر ہمارے سیالکوٹ کے اندر بھی اور مختلف دوسرے شہروں کے اندر بھی، تقریباً ہر ملک کے اندر اور پاکستان کے تو تقریباً ہر شہر کے اندر کسی نہ کسی صاحب مزار کو دیکھتے ہیں، کسی نہ کسی ولی کامل کو دیکھتے ہیں، تو یہ ان کے بڑے بڑے مزارات یا ان کے خوشبوؤں سے لبریز جو مقامات ہیں، روحانیت سے مشرف جو صحبتیں ہیں ان کی، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی عطا نہیں کر دیتا، بلکہ انہوں نے بھی اپنے تعلقات کو محض اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا کی خاطر قربان کیا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے اپنے آپ کو وابستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سے تصوف اور طریقت کے جو علوم ہیں اسے حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر عمل کر کے اس مقام کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم درجات عطا فرما دیے ہیں۔ اکثر و بیشتر اس آیت مبارکہ کو ذکر کیا جاتا ہے،
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جس نے ایمان کو قبول کیا اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کو اختیار کیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا تعلق، ایمان کا ذکر علیحدہ سے کیا اور نیک اعمال کا ذکر علیحدہ سے کیا۔ اگر تو ہم جس طرح کے ہمارے علوم ہیں یا جس طرح ہم دین متین کو سمجھتے ہیں، اگر ہم اسی طرح اس آیت مبارکہ کو لیں یا ان الفاظ کو اگر تصور کریں تو پھر ایمان کا جب اللہ نے ذکر کر دیا تو پھر اسپیشل علیحدہ طور پہ اعمال صالحہ کے ذکر کرنے کی تو حاجت ہی نہیں پیش آتی، چونکہ ایک بندہ جب ایمان جو قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو مسلمان ہونے کے بعد خود بخود اس کی جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ اس کی نیکیاں شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو اس کے برے کام ہوتے ہیں وہ گناہوں کے زمرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ جب مزید نیکیاں اور مزید اعمال صالحہ کرتا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، یا پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک اور پاک ذات کے اوپر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، تو اس کے گناہ آٹومیٹیکلی ریز ہوتے جاتے ہیں اور جناب وہ کم ہوتے جاتے ہیں اور نیکیاں اس کی بڑھتی جاتی ہیں۔ تو یہ ایمان کی قید کے ساتھ علیحدہ طور پہ اعمال صالحہ کی قید کو ذکر کرنے کی تو حاجت ہی پیش نہیں آتی تھی، پھر اللہ نے اس کو کیوں ذکر فرمایا؟ تو اللہ نے اس لیے اس کو ذکر فرمایا کہ ایمان جو ہے یہ چیز اور ہے، اور اعمال صالحہ کا جو قید اور اس کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق کچھ اور ہے۔ جنت کے اندر دخول کے لیے ایمان کی سند اور ایمان کی تکمیل کا ہونا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جنت کے اندر ایمان اگر نہیں ہوگا، جس کو اصل ایمان کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق کلمہ توحید کو پڑھنے کے بعد بندہ اپنے ایمان کو اس قدر نکھارتا ہے کہ اس کا کردار بھی درست ہو جاتا ہے، اس کی صحبت بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کی نظر بھی صاف ہو جاتی ہے، اس کا دل بھی سکون پا لیتا ہے، اور اس طرح کے ایمان کو جب بندہ ظاہر کرتا ہے تو اس ایمان کی سند کے ساتھ جنت کے اندر داخلہ ممکن ہے۔ اگر ایمان کی سند نہیں ہوگی تو داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اعمال صالحہ، جنت کے اندر دخول بندے کو ایمان کے ساتھ حاصل ہوگا، اور جنت کے اندر منازل، مقامات اور مراتب جو ہیں وہ بندے کو اعمال صالحہ کے ساتھ حاصل ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کو علیحدہ ذکر کیا، اعمال صالحہ کو علیحدہ سے ذکر کیا، یعنی کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کے تو نمازوں کو ترک کر کے، روزے کو چھوڑ کر، اعمال صالحہ کو ترک کر کے یہ مت سمجھ لینا کہ جنت کے اندر دخول تو ہو جائے گا، لیکن اس کے جو مدارج اور اس کے مراتب اور اس کے مقامات کا جو حصول ہے وہ بندے کو ایمان کے ساتھ نہیں بلکہ اعمال صالحہ کے ساتھ حاصل ہوگا۔ جو جتنی نمازیں پڑھے گا، دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث پاک ہے نا، حضور نے فرمایا کہ جنت کے اندر داخلے کے لیے جو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ نماز کا دروازہ ہے، ایک دروازہ روزے کا دروازہ ہے، ایک جو ہے جہاد کا دروازہ ہے، ایک زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کا دروازہ ہے۔ اب جو نمازی ہوگا اس کو نماز والے دروازے سے پکارا جائے گا، جو سخی اور زکوٰۃ صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا اس کو صدقہ و خیرات والے دروازے سے پکارا جائے گا، جو روزہ رکھنے والا ہوگا، روزے کی پابندی کرنے والا ہوگا اس کو باب الریان یعنی کہ روزے والے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو بندہ جہاد کرنے والا ہوگا، مجاہد ہوگا، اسلام کی بقا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر قتال کرنے والا ہوگا، لڑنے والا ہوگا، جہاد کرنے والا ہوگا، تو ایسے بندے کو جہاد والے دروازے سے پکارا جائے گا۔ تو یہ دروازے اسی بندے کے اوپر منکشف ہوں گے کہ جو ایمان کو قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ کا بھی ارتکاب کرتا ہوگا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا تو صحابہ تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کا غلام ایسا بھی ہوگا کہ جس کو سارے دروازے سے پکارا جائے، نماز کے دروازے سے بھی اسے پکارا جائے، روزے کے دروازے سے بھی ندا دی جائے، اور اسے باب الجہاد سے بھی یاد کیا جائے، اسے باب الصدقہ اور باب الزکوٰۃ سے بھی پکارا جائے؟ یا رسول اللہ، کوئی ایسا غلام بھی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں میرے پیارے دوست، اے میرے صدیق، میں یہ یقین کرتا ہوں اور مجھے یہ امید ہے اور امید واثق ہے کہ میری امت میں وہ ایک ہی شخص ہے کہ جس کو سارے دروازے سے پکارا جائے گا، اور وہ صرف اور صرف میرا امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ صرف تو ہی ہے کہ جسے سارے دروازے سے پکارا جائے گا۔ کیوں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ کیوں ملا کہ ان کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، اور اعمال صالحہ کے جتنے بھی دروازے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائے ہیں، ان سب دروازوں سے ایک ہی ذات کو کیوں پکارا جائے گا، اور کوئی ان کے جیسا کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ باقی صحابہ کے بھی بڑے مقام و مراتب ہیں، بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، لیکن حضور کا بتانا یہاں پر یہ مقصود تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا بنا کر بھیجا ہے، سب سے زیادہ عظمت ان کو حاصل ہے۔ اور اس کے بعد تصوف کے میدان کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر عمل کو، ہر کام کو، ہر قسم کی جسارت کو اور ہر قسم کی حاضری کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اس جیسے مقام اور مرتبے کے اوپر کسی اور کی حاضری نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اسی کو تصوف کے میدان کے اندر جو ہے، میں اسی کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس مقام کے اوپر کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اس مقام کے اوپر 2 چیزیں ہیں جو ہمیں پہنچا سکتی ہیں، 2 چیزیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک تربیتی مضمون میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے بھائی، ہم مان لیتے ہیں اللہ کے ولی کچھ نہیں کرتے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کذب بیانی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں سنبھالی ہوئی ہے وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، صلحاء ہیں، بزرگان دین ہیں۔ چلو بالفرض ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ یہ شخصیات کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو پھر میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ یہ شخصیات کسی کی اصلاح نہیں کر سکتی، کسی کے دل کو سیدھی راہ کی طرف نہیں لا سکتی، یا کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتی، تو پھر میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو تصوف کے میدان کے اندر اعلیٰ مرتبہ بھی دلوا سکتی ہیں اور اللہ کی معرفت بھی دلوا سکتی ہیں، اور جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے برگزیدہ اور حضور کے جو راضی شدہ لوگ ہیں ان کے اندر بھی بندے کو شامل کر سکتی ہیں۔ وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے علوم ظاہریہ کا حاصل ہو جانا، علوم ظاہریہ کا حاصل ہو جانا۔ وہ علوم ظاہریہ کون سے ہیں؟ قرآن پاک کا علم بندے کو حاصل ہو جائے، حدیث پاک کا علم حاصل ہو جائے، پھر جناب بلاغت اسے آ جائے، فصاحت اسے آ جائے، اسے حدیث رسول اور قرآن مجید برہان رشید کی گہرائیوں کا پتہ چل جائے، وہ لغت عربی کو اس انداز سے حاصل کر لے کہ اس بندے کو عربی کے اوپر عبور حاصل ہو جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور حضور کا فرمان ہم سے کیا خطاب کرتا ہے۔ ایک تو علوم ظاہریہ ہے، تو صرف علوم ظاہریہ سے بھی بندہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر مولانا روم کا ایک واقعہ بطور مثال ذکر کیا تھا، اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہے تو میں اس لیے دوبارہ اس کو ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بات میں ضرور کر دوں کہ صرف علوم ظاہریہ بندہ پڑھ کے یہ سمجھ لے کہ میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لوں گا، وہ مجاہدہ تو کر سکتا ہے، وہ محنت تو کر سکتا ہے، لیکن معرفت خداوندی جو ہے وہ علوم ظاہریہ سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ علوم باطنیہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور علوم باطنیہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم باطنیہ
بظاہر دکھنے میں نظر نہیں آتے، بظاہر ان کی کتابیں نہیں ہیں، بظاہر ان کے لیکچر نہیں ملتے۔ علوم باطنیہ صرف اس بندے کو ملتے ہیں کہ جو بندہ علوم ظاہریہ کو حاصل کر کے اب مجاہدہ اور تصرفات اور محنت تگ و دو اور کوشش کر کے راتوں کو جاگ جاگ کر دن کو اللہ کی بندگی اور خدمت کے اندر گزار کے اس مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس محنت، مجاہدہ اور مشقت کے بعد اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیتا ہے اور اپنی طرف سے علم لدنی اس کی طرف القاء فرما دیتا ہے۔ یہ علوم باطنیہ ایسے حاصل نہیں ہوتے، علوم باطنیہ جو ہے محنت کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں، تصرف کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں، کوشش کرنے کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک بڑا آسان نسخہ ہے علوم باطنیہ کو حاصل کرنے کا، وہ نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ جن لوگوں نے مجاہدات، ریاضت اور عبادات کے اندر اتنا مقام حاصل کر لیا کہ اللہ نے ان کے نفس مطلقہ کو، نفس امارہ کو، نفس لوامہ کو، نفس مطمئنہ کی اسٹیج کے اوپر پہنچا دیا، اور اس کی اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ وہ رب سے راضی ہو جاتے ہیں، رب ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت ان کو جب علوم عطا فرماتا ہے تو جیسے علوم ظاہریہ ہم کسی مدرسے کے اندر بیٹھ کر کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ کو طے کر کے اور دن رات کی محنت مشقت کر کے جب جیسے علوم ظاہریہ کو حاصل کرتے ہیں، اسی طرح علوم باطنیہ کے حصول کے لیے بھی اگر کوئی استاد اس کائنات میں موجود ہے تو وہ صوفیاء کرام علیہم الرضوان اور علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ وہ صوفیاء ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ صلحاء ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو اتنا راضی کر دیا ہے کہ وہ رب سے راضی ہو چکے ہیں اور رب ان سے راضی ہو چکا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں کہاں سے حاصل ہوں گی؟ تو اس کے لیے امام غزالی اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں انسان کے جسم کے اندر ایسی ہیں کہ جن کو مجبور کر کے، کوشش کر کے اللہ کی یاد کے آگے جھکانا چاہیے۔ جب تک وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے ذکر کی خاطر، اللہ کی یاد کی خاطر مجبور کر کے جب تک ان کو نہ جھکایا جائے، اس وقت تک بندے کے بند دل کی کھڑکیاں کبھی بھی نہیں کھلتی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ ایک نفس ہے، ایک بندے کی روح ہے، ایک بندے کی عقل ہے، ایک بندے کا دل ہے۔ جب تک ان چیزوں کو ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا کے مطابق نہیں کیا جائے گا تو کبھی بھی بندے کے دل کو اللہ رب العزت تبدیل نہیں فرمائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ تھوڑی سی کوشش خود بھی تو کرنی پڑتی ہے نا۔ اتنی بڑی چیز کو، ایک بندہ ہے، اس نے اپنے بچے کو ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کروانی ہے تو اس کو اپنی جیب سے خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے، بچے کی ہر قسم کی خواہشات کو پورا بھی کرنا پڑتا ہے، بچے کی سردی گرمی کے انتظامات بھی کرنے پڑتے ہیں۔ پھر اس بچہ جس نے خود ڈگری حاصل کرنی ہے اس کو اپنی راتوں کو بھی جاگنا پڑتا ہے، کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، پھر اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، ایک کالج، ایک یونیورسٹی، ایک انسٹیٹیوٹ، اور اس طرح سے سفر کر کے وہ مختلف مدارس اور مختلف کالجز کے اندر جا کے، یونیورسٹیز کے اندر جا کے مختلف پروفیسر سے لیکچر لیتا ہے، ان سے پڑھتا ہے، پھر اس کے پیپر دیتا ہے، امتحان دیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ اور رزلٹ نکلتا ہے۔ اگر وہ اس کے اندر پاس ہوتا ہے پھر اسے ڈاکٹری کی ڈگری ملتی ہے، اور اگر وہ فیل ہو جائے تو اسے ڈاکٹری کی ڈگری نہیں ملتی۔ اگر ہم دنیاوی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر سکتے ہیں اور اپنے ظاہری جسم کو اس طرح سے تراشنا چاہیں تو تراش سکتے ہیں، تو اگر ہم علوم باطنیہ، اللہ کی بارگاہ میں معرفت کی جب ڈگری حاصل کرنی ہوگی تو پھر ہمیں اپنی روح کو بھی اسی انداز سے تصرف کروانا پڑے گا، سفر کروانا پڑے گا اور اللہ کی رضا کی خاطر جھکانا پڑے گا۔ تو پھر بندے کو جا کے امتحان کے اندر پاسنگ مارکس ملیں گے اور پھر وہ معرفت کے اندر پی ایچ ڈی کر کے اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ تو یہ کچھ تصرفات ہمیں اپنی طرف سے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو مین چیز ہے، سب سے ضروری جگہ، وہ انسان کا دل ہے۔ جب تک دل صاف نہیں ہوتا تب تک نہ انسان کی آنکھیں صاف ہو سکتی ہیں،
نہ انسان کا دماغ پاک ہو سکتا ہے، نہ انسان کے ہاتھ ٹھیک چل سکتے ہیں، نہ پاؤں درست سمت کا انتخاب کر سکتے ہیں، نہ بندے کے کان اچھی چیزوں کو سن سکتے ہیں۔ یہ دل ہی ایک مین ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، اے میرے صحابہ، اے میرے امتی، سن لو، جان لو، خبردار، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ حضور فرماتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ایک گوشت کا لوتھڑا پورے جسم کا، اتنا بڑا بندے کا جسم ہے، اور اس کے اندر ایک ایک بال کو بھی اگر شمار کیا جائے، ایک ایک عضو کو شمار کیا جائے، تو یہ سارے کے سارے بال، ہر قسم کا عضو، یہ پورے کا پورا جسم اس ایک گوشت کے لوتھڑے کے تابع ہے، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اکیلا ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اکیلا خراب ہو جائے تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ یہ دل اگر ٹھیک ہو جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشانی بھی جھکتی ہے، اللہ کی رضا کے اوپر انسان اپنی نفسانی خواہشات کو بھی ترک کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنے شب و روز کو اس کے ذکر کے اندر مستغرق کر دیتا ہے۔ اور اگر یہی گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے اور برائی کی سمت کے اوپر چلا جائے، دلالت و گمراہی کی طرف چلا جائے، تو پھر نہ اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکتی ہے، نہ اللہ کی رضا کا خوف رہتا ہے، نہ اللہ کے غضب کا خوف رہتا ہے، اور نہ ہی اس بندے کے اوپر کوئی چیز اثر کرتی ہے۔ اس کا دل پھر سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کالا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر معرفت خداوندی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس ایک گوشت کے لوتھڑے کو آج ہمیں سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سنور جائے گا تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر یہ خراب ہو جائے گا تو پھر ہم اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں گے، اور ہمارے اوپر اللہ کا عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک مین جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ، جس بندے نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی اس بندے کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ نفسانی خواہشات کی مثال ایک کتے جیسی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان نفسانی خواہشات یا دل کا مریض ہو جانا اور دل کے تابع اپنے آپ کو کر لینا، اور ایسے دل کے تابع اپنے آپ کو کر لینا کہ جس کے اوپر نفسانی خواہشات حاوی ہو جائے اور دل اللہ کی معصیت کا شکار ہوتا ہوا کالا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے دل کی مثال جو ہے ایک کتے جیسی ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، اگر تو اسے اچھی بات بھی کہے گا پھر بھی وہ بھونکے گا، وَأَوْ تَتْرُكُهُ یلہث، اور اگر تو اسے بری بات کہے گا وہ پھر بھی بھونکے گا۔ نہ وہ اچھائی میں تمہارا پیروکار ہو سکتا ہے، نہ وہ برائی میں تمہارا پیروکار ہو سکتا ہے۔ تو ایسے نفس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ایسے دل کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جس کے اوپر نصیحت اثر نہ کر سکے، جس کے اوپر اصلاحی گفتگو اثر نہ کر سکے۔ ہمیں تو وہ نفس چاہیے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ نازعات کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس کے مقابلے میں ایک وہ بھی نفس ہے، ایک وہ بھی دل ہے جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اور اللہ سے ڈر کر نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے دل کو ہم جنت کے اندر جگہ عطا فرما دیں گے۔ اس کے لیے خوبصورت ٹھکانہ ہے، اچھی جگہ ہے، اور وہ جگہ کیسی ہے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اے میرے محبوب خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے نہ صرف میرا کلمہ پڑھا، نہ صرف ایمان والے ہوئے، بلکہ ایمان کو قبول کرنے کے بعد نیک عمل بھی کیے، نماز سے اپنی پیشانی کو چمکاتے رہے، وضو سے اپنے اعضائے جسمانی کو چمکاتے رہے، اور اپنے دل کو میری رضا کی خاطر جھکاتے رہے۔
ایسے لوگوں کو بتا دیں ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں کہ جن کے اندر ٹھنڈی نہریں بہتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، سرسبز و شاداب ہیں، اور اس کے اندر جو پانی بندے کو شرابن طہورا کی شکل میں ملے گا، اس پانی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، وہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا رنگ شیشے سے زیادہ سفید ہے، اور شہد سے زیادہ اس کے اندر مٹھاس موجود ہے، اور یہ پانی اللہ رب العزت اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس طرح سے بندے کو اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی دل کی مثال کو ذکر کرتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت واقعہ مثنوی شریف کے اندر ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ چین کے باشندے تھے اور کچھ روم کے باشندے تھے، ان دونوں کا آپس میں کمپٹیشن ہو گیا، مقابلہ ہو گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج ہر چیز چائنا کی ہے، اور بڑی بڑی خوبصورت، بڑی بڑی دلکش جناب ان کی دستکاری، اور بڑے بڑے ان کے ڈیزائنز اور بڑی بڑی خوبصورتی ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو وہ اس مہارت کے اندر بڑے آگے تھے، بڑا ان کا معاملہ بڑا قوت پذیر تھا، بڑے اونچے لیول کے اوپر تھا۔ رومیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو گیا، کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ کے اندر بڑی صفائی ہے۔ چینیوں نے کہا کہ ہمارے نقش و نگار کے اندر بڑی صفائی ہے، ہم نقش و نگار بڑے خوبصورت کرتے ہیں۔ رومیوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ بھی بڑے اچھے ہیں، ہم بھی بڑے معاملات بڑے خوبصورت کر سکتے ہیں۔ ان کا آپس میں مقابلہ ہو گیا کہ چلو اپنے اپنے جوہر دکھاتے ہیں کہ تم کتنے پانی میں اور ہم کتنے پانی کے اندر ہیں، کیا کمال ہے تمہارے اندر اور کیا بلندی ہے ہمارے معاملات کے اندر۔ ان سے چین کے لوگوں نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایک دیوار مہیا کی جائے، ہم اس دیوار کے اوپر نقش و نگار بنائیں گے، اور اس دیوار کو ایک پردے کے ساتھ ڈھانپ دیا جائے، چھپا دیا جائے، جب تک ہمارا کام ختم نہیں ہوگا اور دیوار دیکھنے کے لیے بالکل پوری تیار نہیں ہوگی، تب تک ان پردوں کو نہیں ہٹایا جائے گا۔ بادشاہ نے تسلیم کر لیا۔ اب ایک دیوار چینیوں کے لیے بنا دی گئی اور اس کے آگے پردہ، اور اس کے بالکل مد مقابل، اس کے اپوزٹ سامنے اس کے ایک اور دیوار کو تعمیر کر دیا گیا، وہ رومیوں کے لیے بنا دی گئی اور اس کے آگے بھی پردہ لگا دیا گیا۔ اب شب و روز ان کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ چین کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے وہاں پر کچھ پھول، کچھ ٹہنیاں، کچھ درخت یا اس طرح سے کچھ ڈیزائنز بنا رہے ہیں اور مہارت دکھا رہے ہیں اپنی، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کام سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے۔ اور اس کے مقابلے کے اندر رومی ہے، وہ کوئی نقش و نگار نہیں بناتے، کوئی وہاں پہ ڈیزائن نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ شب و روز بس ایک ہی کام ہے، ڈسٹنگ کے لیے کپڑے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس دیوار کو صاف کرتے جا رہے ہیں، صاف کرتے جا رہے ہیں۔ آخر کار جب چین کے لوگوں نے اپنی دیوار کے ڈیزائنز کو پورا کر لیا، تو ادھر ان لوگوں نے بھی رگڑ رگڑ کے صاف کر کر کے دیوار کو اتنا چمکا دیا کہ وہ بالکل صاف اور شفاف شیشے کی طرح ہو گئی۔ جب دونوں کا کام پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، بادشاہ آیا۔ بادشاہ نے آ کر پہلے چین کے لوگوں کی دیوار جو تھی اس کے پردوں کو ہٹایا تو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ مولانا روم نے لکھا، فرماتے شہید در آمد آمدید آجا نقشہا میر ابودا عقل را از فہم را آنچے آجا دیدہ اینجا بھی نمود دیدہ را از دیدہ خانہ میر ابود رومیاں آسوفیانند ای پسر بے تکرارو کتاب و بے ہنر۔ اس بادشاہ نے جب آ کے دیکھی دیوار تو اس نے کہا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، بڑا نقش و نگار ہے، بڑے ڈیزائنز ہیں، بڑے پھول بنائے ہیں، اور بڑے جناب تم لوگوں نے یہاں پر اپنی اپنی مہارت کے جوڑ دکھائے ہیں، ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے۔ ان کو تعریف کی، سراہا۔ اور جیسے ہی جب رومیوں کی دیوار کے آگے سے پردہ ہٹایا گیا تو دیکھا تو اس دیوار کا سارا عکس ان کی دیوار کے اندر چلا گیا۔ وہ شیشے کی طرح چونکہ چمک چکی تھی، صاف ستھری تھی، کوئی اس کے اوپر میل نہیں تھی، کوئی کچیل نہیں تھی، کوئی گرد و غبار نہیں تھا، کوئی ڈسٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس انداز سے ہر قسم کی آلودگی سے انہوں نے صاف اور ستھرا کر کے دیوار کو چمکا دیا تھا۔ اتنا چمک چکی تھی وہ دیوار کہ چین کے لوگوں کا جتنا بھی محنت تھی، جتنا بھی کام کیا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا عکس بن کے اس دیوار کے اندر چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا چین کے لوگوں نے بھی اپنی مہارت میں کچھ کم نہیں کیا،
بڑے کرتب دکھائے، بڑا کچھ کیا ہے، لیکن جو کام روم کے لوگوں نے کیا ہے اور دیوار کو اس قدر سجایا اور سنوارا ہے، ان کی دیوار کا نام قائم رہا ہے، جبکہ چین کے جو لوگ ہیں ان کی دیواروں کا نام ختم ہو چکا ہے۔ تو صوفیاء نے اس مثال کو ذکر کیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں انسان اپنے دل کو اس انداز سے غیبت، چغلی، حسد، بغض، کینہ، اناد، تکبر، نخوت اور غرور سے اس انداز سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرے، اور اللہ کی بندگی، اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے دل کو جب جھکا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس قدر صاف اور شفاف دل کو اتنی رونق عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ کے جلوے اس کے دل کے اندر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے جلوے اس کے اندر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جذب کی کیفیت کو اختیار کر لیتا ہے۔ پھر وہ بات آ جاتی ہے بہلول دانا کی، رو رہے تھے بازار میں بیٹھ کر، پوچھا بابا جی کیوں روتے ہیں؟ کہا ان کے اور اس کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، رب کے اور رب کے بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ پوچھا کہاں تک پہنچے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ وہ مان رہا ہے لیکن یہ نہیں مان رہے۔ بندے چلے گئے، دوسرا دن آیا، میں معرفت کی بات بتا رہا ہوں کہ بندہ اپنے نفس اور دل کو جب صاف و شفاف کر لیتا ہے تو پھر اس کی باتیں کیسی ہوتی ہیں، اس کا کردار کیسا ہوتا ہے، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس کی گفتگو کیسی ہوتی ہے۔ بہلول دانا اگلے دن قبرستان کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا بابا جی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اس کی اور ان کی صلح کروا رہا ہوں۔ پوچھا کہاں تک پہنچے ہیں؟ فرمایا آج یہ تو مان رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا، کل وہ مانتا تھا اور یہ نہیں مانتے تھے، آج یہ مانتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اکثر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر طور پہ آپ اپنی زبان مبارک سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک و اطاعتک و صراطک، میرے دل کو اپنے دین، اپنی اطاعت اور اپنے رستے کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب آپ مجھے بتائیں، جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے سردار ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، وہ تو ہمیشہ صبح و شام، دوپہر کو، رات کو، ہر وقت، سردی گرمی، ہر موسم کے اندر، ہر وقت کے اندر اللہ رب العزت کے تابع فرما ہے۔ لیکن میرے حضور کو پھر یہ دعائیں مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور کا دل تو کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جا سکتا تھا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعائیں کیوں فرمائیں؟ حضور نے یہ دعائیں اس لیے فرمائیں۔ آگے مزید آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا وضاحت بیان فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی شان کے لائق جو اس کا دست قدرت ہے، انسان کا دل اس کے ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہے جدھر کو چاہے موڑ دے، جس طرف کو مرضی چاہے موڑ دے۔ تو صرف اس دل کے ساتھ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دل کی سمت کو اپنے رستے کی طرف رکھے، اپنے دین کی طرف رکھے، اپنی اطاعت کی طرف رکھے، ایمان کے اوپر مضبوطی عطا فرمائے۔ کہیں ہم سے ایسی جسارت نہ ہو جائے یا ایسا کوئی عمل نازیبا سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمارے دل کو تبدیل کر کے، سمت کو چینج کر کے اللہ تعالی ہمیں شیطان کے بندوں کے اندر تحریر کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اس دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر معاملے کے اندر یہ دل ہی ہے جو بندے کے معاملات کے اندر خلل پیدا کرتا ہے۔ سیدھا رستہ بھی یہی دکھاتا ہے، برائی کی طرف بھی یہی لے کے جاتا ہے۔ ہم نے اس کی مان کے برائی کی طرف نہیں جانا، بلکہ ہم نے سیدھے رستے کی طرف جانا ہے، تاکہ ہمارا دل بھی اتنا صاف اور شفاف ہو جائے کہ اس کے اندر بھی اللہ کے نور کا دیا جل جائے، ہمارے لیے بھی دنیا آسان ہو جائے، آخرت بھی آسان ہو جائے، اور جنت کے اندر اللہ ہمیں بھی اپنے نیک اور برگزیدہ لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں استقامت علی الدین نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔